یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ سینے پر باندھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ آپ سب احباب سمجھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ کن کو باندھنے کا حکم ہے؟ عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے تو ہمیں طریقہ بھی مردوں والا اختیار کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ آہستہ آواز میں پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو آمین جو ہے بڑی بلند آواز سے کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق یعنی برابر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرات محترم، آپ سب احباب نماز تو پڑھتے ہیں، کیا جب سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہوتی ہے کیا کبھی کسی کو فرشتوں کی آمین کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ جب فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں آئی تو ہماری بھی آمین کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تکبیر کہنا۔ ہم جب قیام سے رکوع کی حالت میں جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی سنت مبارکہ ہے تکبیر کہنا۔ اور اس کے بعد ہر رکعت کے شروع میں آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھنا۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے اور ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آواز میں۔ دوسری رکعت کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے اور وہ بھی آہستہ آواز میں۔ اور اس کے بعد فرمایا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا رکوع سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رکوع میں ٹانگیں بالکل سیدھی رکھنا، رکوع میں ٹانگیں بھی سیدھی رکھنا اور ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ پکڑ کر انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اندازہ لگایا ہوگا کہ کچھ لوگ ان بازوں کو اس طرح ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور ٹانگیں بھی بالکل سیدھی نہیں رکھتے۔ ٹانگیں بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور بازو بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رکوع سے اٹھتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی کا اس وقت ربنا ولک الحمد کہنا یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا، اور اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس آدمی نے دونوں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد یہ دونوں کہنے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی زمین پر اس انداز سے ہم نے سجدے کی طرف جانا ہے۔ اور جب ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے تو اس کا برعکس کرنا ہے، یعنی پہلے سجدے سے جب اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے اور پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ اس انداز سے نماز ادا کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور سجدے میں بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر ہم جماعت کے اندر ہیں تو پھر ہم نے بازوؤں کو زیادہ نہیں کھولنا۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بازوؤں کو کھولنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بازوؤں کو اس طرح کھولنا چاہیے کہ اگر تمہارے بازو کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو وہ آسانی سے گزر جائے، اس طرح بازوؤں کو کھولنا چاہیے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کلائیاں زمین سے اونچی رکھنا
اور انگلیوں کا قبلہ رو ہونا اور ملی ہوئی ہونا۔ سجدے کے اندر کلائیاں جو ہے یہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے بلکہ زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے، اور انگلیاں بالکل قبلہ شریف کی طرف بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور اس طرح کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس طرح ملا کے رکھنی چاہیے۔ جس طرح ہم شروع میں نیت کرتے ہیں قبلہ شریف کی طرف، تو سجدے کی حالت میں بھی ہمارے ہاتھوں کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، ہاتھ کا رانوں پر رکھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ کچھ لوگ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال لیتے ہیں، کچھ لوگ بائیں طرف نکال لیتے ہیں، کچھ لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر دیتے ہیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد سجدے میں دونوں پاؤں کی تمام انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رو ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، کچھ لوگ سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو اپنے پاؤں کو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں رکھتے بلکہ پیچھے کو کر دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں، 200 انگلیاں قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، اور ان انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا تشہد میں اشہد اللہ کی لام پر ہم نے انگلی کو، شہادت والی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، اور اللہ کی لام پر ہم نے انگلی کو نیچے کر دینا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی دعائے مسنونہ پڑھ کے نماز سے فارغ ہونا، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت السلام علیکم کہنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت السلام علیکم کہنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا امام کا بلند آواز سے سلام کہنا، لیکن دوسری طرف سلام پہلے کی نسبت کچھ آہستہ آواز میں ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ تھی نماز کی کچھ سنت طریقے کے حوالہ سے۔ تو کوشش یہ فرمایا کریں کہ جب ہم وقت نکال کے اگلا جو ہے نا وہ امام جماعت کرا رہا ہے، اور دوسری رقم میں کسی مسجد میں کس طرح ملنا ہے، یہ اپنے بیان کرنا ہے۔ نہیں یہ اگلی دفعہ۔ تو جب ہم نماز کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی